नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फयाज़ अहमद फयाज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि दूरदर्शन न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम के ज़रिए से हम आप तक जहाँ मुख्तलिफ शोबों से मुत्तलिक जानकारी पहुँचा देते हैं, वहीं हम अक्सर व बेशतर उन मामलात के सिलसिले में बात करते हैं जो मामलात हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आते हैं या जो करंट वाक़यात होते हैं। आपने सुना होगा, आपको मालूम होगा कि इस वक्त हमारे मुल्क में बाज़ाब्ता हज 2023 के सिलसिले में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जबकि बाज़ाब्ता जो शेड्यूल है फ़्लाइट्स का, उसका आगाज़ भी हो चुका है। तो इस सिलसिले में यहाँ पे हमारे कश्मीर डिवीज़न में, जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता इस सिलसिले में जो 7 तारीख है, 7 जून 2023 से फ़्लाइट्स का आगाज़ होगा, जो श्रीनगर एम्बार्केशन पॉइंट है। श्रीनगर एम्बार्केशन पॉइंट से हज की परवाज़ें जो हैं वो उड़ान भरेंगी हज 2023 के सिलसिले में। ये ऐसा वन यूजन व हज 2023 हज 2023 मज गसन ये जम्मू कश्मीर पे तकरीबन 10,000 आज़मीन किराम यम जन फरीज़ हज अदा करन हज। अत मज युजन हज कमेटी ऑफ इंडिया हज कमेटी ऑफ इंडिया इनके नव इनिशिएटिव्स क्या नव फैसला आई निन क्या नजर आव करने तिम चीज़ यम जन क्या मतलब मुश्किलात क्या प्रॉब्लम्स आस तिम दूर करने खतर आय वारिया स्टेप्स निन युत जन सोन युत जन आजिम युजन हज सब सोन सफरस दौरान गोस तमिस कुछ किस्म मुश्किलात पेश यून हज। चूँकि आपको मालूम है कि जब हज 2022 का इनकाद हुआ, हज 2022 के सिलसिले में यहाँ हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक डेलीगेशन यहाँ से वहाँ गया और उस डेलीगेशन ने बाज़ाब्ता वहाँ पे आज़मीन किराम से बात की, वहाँ पे उनके मुश्किलात को देखा, उनके मसाइल को देखा और उनके मसाइल के अजाले के सिलसिले में उन्होंने बाज़ाब्ता नोट्स लिया, फिर उस सिलसिले में कुछ स्टेप्स भी लिए गए। आज हम हज 2023 के सिलसिले में बात करना चाहेंगे और हम खुशकिस्मती महसूस कर रहे हैं हमारे स्टूडियो में इस सिलसिले में बात करने के लिए तशरीफ़ रखे हुए हैं। ये हैं इंजीनियर एजाज हुसैन साहब, जो मेंबर हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया और चेयरमैन हैं एयर चार्टर हज कमेटी ऑफ इंडिया। इंजीनियर एजाज हुसैन साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। एजाज साहब, जैसे हमने आगाज़ में बता दिया कि 2022 में जो हज हुआ उस सिलसिले में आप एक डेलीगेशन की सूरत में आपने वहाँ सऊदी अरबिया आप गए, मक्का शरीफ में रहे, आपने हाजियों के साथ वहाँ पे बात की, आपने उनके मसाइल देखे और इवन आपने मदीना शरीफ में भी उनके मसाइल देखे। फिर उसके बाद वहाँ से वो डेलीगेशन वापस आया, फिर उनके मसाइल को ईज़ किया गया। अभी जो देखा जाता है कि कुछ नए स्टेप्स लिए गए। किस तरह से आप हज 2023 को देखते हैं? सबसे पहले मैं जितने आज़मीन हज पे जाने वाले लोग हैं, मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला करे कि आपका सफ़र अच्छा हो। हम लोग आपके खादिम हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा हमेशा ये कोशिश की जा रही है कि जो हमारे आज़मीन हज पे जाएंगे उनके लिए उनकी फैसिलिटी ठीक हो, उनके रहने का सुविधा अच्छे से हो, उनकी हेल्थ केयर के लेके अच्छा प्रावधान हो, उनको ट्रांसपोर्टेशन से लेके वापसी तक वो लोग अच्छे से आए, ऐसा हम लोग मानते हैं। और हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा हमेशा ये कोशिश रही है। मैं ये मानता हूँ जब से आपको पता होगा पोस्ट कोविड 2000 जब कोविड के चलते बंद हुआ था, ट्रैवल बैन हुई थी, उसके बाद लास्ट ईयर हमारी पहली हज यात्रा हुई। उसमें आपने देखा बहुत सारे चैलेंज थे क्योंकि समय बहुत कम था। उस टाइम हम लोग ने बहुत कम समय में इसको एक्सप्लोर करके उनको भेजना भी था। तो मैं ये मानता हूँ आजकल मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, आजकल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की वजह से हम लोग ट्रांसपेरेंसी लाए हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा। और उसमें आपने बड़ी एक चीज़ देखी, इस बार जो हज एप्लीकेशंस थे वो कम्प्लीटली हज कमेटी ऑफ इंडिया ने फ्री ऑफ कॉस्ट रखे थे। पहले क्या होता था, 600 के करीब एप्लीकेशन फॉर्म्स फीस होता था और इस बार हमने यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट उनको रखा था। और इस बार हम लोगों ने कोशिश की जो डिजिटाइजेशन है, चाहे मतलब कोई ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो। जैसे हमारी रैंडम सिलेक्शन होती है हज की पूरे स्टेट्स में, जो हमें कोटा मिलता है, जो स्टेट्स को कोटा मिलता है, क्योंकि जब आज़मीन हज जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं जी, तो उनको कौन डिसाइड करेगा, ये हम लोगों ने कोई विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन हम लोगों ने इसको रैंडम सिलेक्शन में कंप्यूटराइज्ड तरीके से किया। और साथ में अगर देखा जाए जो हमारे एम्बार्कमेंट पॉइंट्स थे, लास्ट ईयर हमारे कोई कुल मिला के 10 एम्बार्कमेंट पॉइंट्स थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने 23 के करीब एम्बार्कमेंट पॉइंट्स फॉर फैसिलिटेट
اور ان کی پلگرمیج کے لیے. کیونکہ بہت سارے ایسے جیسے مطلب یو پی میں آپ دیکھو گے, یو پی بہت بڑا اسٹیٹ ہے, وہاں پہ ایک ہی امبیکمنٹ پوائنٹ ہوا کرتا تھا, لیکن اس کو اور ایکسپینشن کر دیا ہم لوگوں نے, اور 2-3 امبیکمنٹ پوائنٹس دے دیے. یا اگر جے پور کی بات کرو گے, لاسٹ ایئر اگر جو ہمارے راجستھان جے پور سے آتے تھے وہ دلی امبیکمنٹ پوائنٹ سے جاتے تھے, لیکن اس بار ہم لوگوں نے جے پور امبیکمنٹ پوائنٹ میں بھی کیا. کل ملا کے دیکھا جائے جو حج کمیٹی آف انڈیا ہے وہ ایک آٹونومس باڈی ہے, اور جو خدمت پلگرمز کے لیے ہوتی ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم لوگ کو ہم ایز چاہتے ہیں اپنے پلگرمز کا, اور ہم نے جہاں آپ نے دیکھا, ہم نے لاسٹ ٹائم خود وہاں پہ گئے تھے ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں, اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں, جیسے لگیج پلگرمز کا کھو جاتا تھا کئی بار, ہم نے دیکھا کہ لگیج ان کو مل نہیں رہا ہے, مس ہوتے ہیں, یا ان کی ہیلتھ کیئر کو لے کے ہم لوگ کیسے امپروو کر سکتے ہیں, یا کون سے چیلنج تھے اس میں ہم لوگ کو, یا ٹریول کو لے کے ہم لوگ اگر جو ہمارے ہوٹلز ہے, جو ہماری اکوموڈیشن ہے, وہاں سے کیا ان کے لیے ٹرانسپورٹ ہے پراپرلی کہ وہ وہاں پہ عازمین کے لیے جو ٹو اینڈ فرو کریں. ایسے کوئی بہت سارے ایشوز ہیں چھوٹے چھوٹے, یا پھر جو رومز ہے وہ سفیشینٹ ہے, ان میں زیادہ کنجیشن تو نہیں ہے. صحیح بات ہے. یہ ساری چیزیں, یا ان کو پراپر سینیٹیشن ہے. ابھی ہم نے دیکھا کچھ ٹائم پہلے جو ہماری حج کمیٹی آف انڈیا کی جو ہماری ڈیلیگیشن تھی, جو سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے اکوموڈیشن کی, وہ گئے تھے, اور میں یہ مانتا ہوں کل ملا کے جو اکوموڈیشن ہوگی انشاءاللہ اچھی ہوگی. ہم لوگوں نے کوشش کی, جو ہماری حج کمیٹی کی جو ڈیلیگیشن گئی تھی, جو کمیٹی وہاں پہ فائنل کرنے کے لیے گئی تھی, اور انہوں نے کوشش کی اچھی اکوموڈیشن دینے کے لیے. اور ہم لوگ یہ مانتے ہیں اس بار کا جو حج ہوگا وہ سب سے ایز ہوگا, اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ان کو کوئی اسویدھا نہ ہو. اور اس بار ایک اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم تک تو ایج ریسٹرکشنز ہوتی تھی. آپ نے دیکھا جو ہماری لاسٹ ٹائم جو ہماری فلائٹس تھی اس میں 65 پلس جو ایج گروپ ہے ان کو الاؤ نہیں کیا تھا, لیکن اس بار 65 پلس بھی جو ہماری 70 پلس ایجڈ ہے وہ پریورٹی ہے. اگر پورے انڈیا میں دیکھیں گے کل ملا کے کوئی 14,000 کے قریب ہمارے ایسے اپلیکینٹس ہیں جن کو کوئی سلیکشن رینڈم سلیکشن میں نہیں گیا, بلکہ ڈائریکٹلی ان کو کوٹا ملا, وہ 70 پلس ایج ہے. کیونکہ جو ہمارے بزرگ لوگ ہوتے ہیں, مطلب کئی ایسا اپریہنشن ہوتا ہے کہ گاڈ فاربٹ ان کا صحت ٹھیک نہ ہو آنے والے سمے میں, اس لیے گورنمنٹ نے ان کے لیے پریورٹی رکھی ہے. اور دیکھا جائے تو 14,000 کے قریب ایسی پلگرمز ہے, مور دین 14,000 پلس, جو اس بار 70 پلس ایجڈ کے جائیں گے. اور وہی اگر نان محرم کی بات کریں گے, ہماری بہنیں جیسے وڈو ہوتی ہے, یا کسی کو گھر میں جو ہمارے ہسبینڈ ہے وہ ڈیتھ ہو گیا ہوگا, یا کوئی ڈیورسڈ ہوتی ہے, تو وہ بھی جانا محرم نہیں ہوتا ہے. ہاں, جس کے ساتھ محرم نہیں ہوتا ہے. یہ کل ملا کے دیکھا جائے تو پورے دیش سے قریب 4500 کے قریب ہماری بہنیں جائے گی اس بار جو وداؤٹ محرم ہو, اور ان کے لیے اسپیشل پروویژنز رکھے ہیں ہم لوگوں نے آج کمیٹی آف انڈیا دوارا, چاہے ان کا ٹریول ہو, چاہے ان کی اکوموڈیشن ہو, چاہے ان کا ہیلتھ کیئر ہو, یہ بالکل اسپیسیفک طریقے سے ہم لوگوں نے الگ سے رکھا ہوا ہے. میں یہ مانتا ہوں یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہمارا دیش اتنا مطلب وومن کے پرتی, اپنی بہنوں کے پرتی اتنا خیال رکھتا ہے. 4,500 مجھے لگتا ہے پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ ہائیسٹ نمبرز جو پلگرمز ہوں گے وہ ہماری بہنیں ہوں گی. دیکھیے جیسے اعجاز صاحب آپ نے جو ابھی ڈیٹیلز دے دی, ناظرین محترم طاہر صاحب وارن کی زن ونیک تانیت جناب اعجاز صاحبن ون کی مطلب اوور آل یم زن 70 پلس یم زن 70 پلس تقریباً 14,000 یہ ملک پٹھن ات سفرس پٹھن یمن نیرن یا امہ ورائے یم زن خواتین نان محرم کیٹگری مزن تمو 4,500 تم خواتین یم زن نان محرم کیٹگری مز حجک فریضہ 2023 مز انجام دن. اب ہمارے پاس ایک اور سوال ہے, وہ یہ ہے کہ جو کیٹیگریز ہیں, جیسے اگر ہم بات کریں گے عزیزیہ کیٹیگری ہے یا گرین کیٹیگری ہے, تو اس سال جو یہاں سے عازم جا رہے ہیں سفر پہ, تو اس سال سے کون سا کرائیٹیریا ہے, کیا کوئی مطلب کیٹیگری گرین کی رکھی گئی ہے یا صرف عزیزیہ میں ان کو جانا ہے, کس طرح کا؟ دیکھیے ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس میں کوئی کیٹیگرائزیشن نہ ہو, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, وہاں پہ مطلب ہمیں کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے یہ کوشش کی کہ بھائی مطلب کامن پلیٹ فارم دینے کے لیے, کامن ایک جگہ, مطلب جو ایسے آپ نے بولا عزیزیہ میں, یا مطلب جہاں پہ ہماری اکوموڈیشن ہوگی, پہلے ہوتا تھا ہمارے زونز میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا, لیکن کئی ورشوں سے ہم لوگوں نے وہ زونز کو ڈیوائڈ, زونز نہیں, ہم لوگ میں یہ مانتا ہوں جو ہماری اکوموڈیشن ہے زیادہ اتنی دور نہیں ہے, 2 کلومیٹر کے اندر اندر مکہ شریف میں ان کی اکوموڈیشن ہے, اور جو مدینہ شریف میں مجھے لگتا ہے 500 میٹر کے اندر اندر ہم نے اکوموڈیشن وہاں رکھی ہے. تو کل ملا کے دیکھیں گے جو اس بار کی اکوموڈیشن ہوگی, اچھی اکوموڈیشن ہم لوگوں نے رکھی ہے. ہم نے کوئی ڈفرینشیٹ نہیں رکھا ہے کہ بھائی گرین زون میں ہم لوگ, کیونکہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز بھی جا رہے ہیں,
اگر پورے ملک میں ہم لوگ دیکھیں گے 1,75,000 کے قریب ہمیں کوٹا ملا ہے پورے دیش سے. جی. اس میں 1,40,000 کے قریب حج کمیٹی آف انڈیا اپنے پلگرمز کو بھیجے گی. جی. اور اس کے علاوہ جو 35,000 کے قریب جو حاجی ہوں گے وہ تھرو پرائیویٹ حج آپریٹرز کے تھرو جائیں گے. جی. تو پرائیویٹ ٹور میں آپ نے دیکھا کہ ان کا جو کاسٹ رہتا ہے وہ بہت زیادہ رہتا ہے اور لیکن ان کی فیسلٹیز بھی اچھی رہتی ہے. جیسے آپ نے بولا گرین میں ان کے جو ہوٹلز ہوتے ہیں بہت نزدیک میں رہتے ہیں یا ان کو ڈفرینٹ اسپیسیفکیشن کے حساب سے وہ لوگ اپنا پیکیج بناتے ہیں. کل ملا کے ہم لوگ جو حج کمیٹی آف انڈیا ہم لوگ چاہتے ہیں جو غریب سے غریب طبقے کے لوگ ہیں وہ زیادہ پیسہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے. اور حج کمیٹی آف انڈیا نے ہمیشہ یہ نان پروفٹ بیسس پہ کام کرتی ہے. ہم لوگ وداؤٹ پروفٹ ہم لوگ جو ایکچوئل کاسٹ رہتا ہے جیسے جو ہمارے ایئر لائنس کے ریٹس رہتے ہیں یا اکوموڈیشنز کے وہاں پہ ریٹس رہتے ہیں یا ویزا کا اماؤنٹ رہتا ہے یا جو ہمارے وہاں پہ جو ایکسپینسز رہتے ہیں اوور آل یہ ہم لوگ کل ملا کے پھر ٹینٹیٹیو ہم لوگ اپنے اسٹیٹ حج کمیٹیز کو بتاتے ہیں کہ اس امبارکمنٹ پوائنٹ سے اتنے اماؤنٹ پہ ہم لوگ لے کے جائیں گے. جہاں حج کمیٹی جو پرائیویٹ حج آپریٹرز ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کا اپنا مارجن بھی رہتا ہے اور جو امیر قسم کے لوگ رہتے ہیں. میں یہ مانتا ہوں جو لاسٹ ٹائم جب میں گیا تھا مجھے ایک ریڈیولوجسٹ ملی تھی وہاں پہ حیدرآباد سے. ہم لوگ ایسی وزٹ کیے تھے. حیدرآباد کے جو لوگ رہتے تھے یا بہار کے جو لوگ رہے ہیں یا جموں کشمیر کے جو پلگرمز گئے تھے وہ کہاں رہ رہے تھے. پھر ہم نے ایک بہن کے ساتھ ملاقات کی تھی. میں بڑا خوش ہوا جب انہوں نے بولا کہ جب ہم نے پہلے فارم بھرا تھا حج کمیٹی دوارا تو ہمیں یہ اپریہنشنز تھی شاید ہم لوگ اتنی اچھی فیسلٹیز نہیں ملیں گے. لیکن جب اس نے دیکھا کہ حج کمیٹی آف انڈیا کتنا کام کر رہی ہے اور کتنا گراؤنڈ پہ ان کے مطلب ان کے کوآرڈینیشن ہو, چاہے خدامز جو ہمارے خدامز ہے 150 حاجی پہ ایک خدام رہتا ہے, وہ ان کو اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے بولا کہ مجھے پرائیویٹ سے اچھا کون سا حج کمیٹی آف انڈیا دوارا حج لگا. تو ہم لوگ ہر کوئی یہی کوشش کرتا ہے کہ جو ہمارے حاجی ہے ان کو اچھی سویدھا ملے اور وداؤٹ ٹربل وہ واپس اپنی زمین پہ آ جائے. ناظرین محترم ونیک تان یہ زن انفارمیشن دن آئی حج 2023 متعلق یہ ون آو کہ عزیزیہ اس زن کیٹگری تحت یم زن یت پہ سن عزم گھن تو وی یژھو یہ چیز ون کہ یم زن یت پہ ون تقریباً 10,000 عزم گھن حج 2023 انجام دن کے سلسلس مز. اس سلسلے میں ایسا ہے کہ یہاں پہ جو امبارکیشن پوائنٹ ہے جو جموں کشمیر سے جائیں گے یا تو جو یہاں سے جموں کشمیر سے جائیں گے ایک تو امبارکیشن پوائنٹ سری نگر میں ہے, دوسرا کچھ لوگ جو حاجی جو جانا چاہیں گے جو عازم جانا چاہیں گے دلی سے وہ دلی سے بھی جا سکتے ہیں. تو اس میں یہ چیز ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی کرگل کا عازم ہے, اگر ہمارے پاس کوئی جموں کا عازم ہے تو اس کو باضابطہ رپورٹ کرنا ہے حج کمیٹی آف انڈیا, حج کمیٹی جو یہاں پہ یو ٹی کی ہے یہاں سری نگر میں جو ہے. پھر اس کے بعد یہاں سے باضابطہ جو فلائٹس ہے وہ جیسے کہا گیا کہ 7 تاریخ سے باضابطہ فلائٹس کا آغاز ہوگا تو 7 تاریخ کے بعد ان کو وہاں پہ جو سفر ہے سفر شروع ہوگا. تو وۄنۍ چھُ یہ چیز ایسے وچھن کہ یُس زن یہ سفر چھُ حظ ات سفرس دوران کمہ قسمک چیز کمہ قسمک یہ تھاون مطلب فیسلٹی کمہ قسم جیسے کہا گیا کہ جو مطلب ریزیڈنس کے حوالے سے کہ جو مدینہ شریف ہے مدینہ شریف ہے بالکل نزدیکی میں رہنا ہے, وہ زیادہ دوری بھی نہیں ہے, یا جیسے مکہ شریف میں کہا گیا کہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا ہے. پھر ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اعجاز صاحب یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے اس وقت وہ لیگیجز کے حوالے سے یا ٹرانسپورٹیشن یا ہیلتھ کے حوالے سے, سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے ٹریول کے سلسلے میں. جیسے یہاں سے ٹریول ہے ایئرپورٹ یا پھر وہاں سے, تو کس طرح کے اس سلسلے میں؟ دیکھیے پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے جو اسٹیٹ حج کمیٹیز ہوتی تھی وہ 24 گھنٹے پہلے اپنے حاجیوں کو بلاتی تھی. لیکن اس بار ہم لوگوں نے ایز آف پیسنجر پلگرمز کے لیے ہم نے ان کو بولا کہ بھئی اتنا آپ پہلے ایڈوانس میں نہ بلائیں, کوئی 5 گھنٹے 6 گھنٹے پہلے ہی بلائیں. ٹھیک, تو اس سے کیا ہوگا نا, مطلب ایک تو ٹائم بھی بچ جائے گا اور زیادہ انکنوینئنس بھی نہیں ہوگا. اور دوسرا جیسے ریال پہلے ہوتا تھا, جو حاجی صاحبان ہوتے تھے ان کو حج کمیٹی آف انڈیا دوارا پہلے انہی سے پیسہ لیا جاتا تھا 45,000, پھر اس کا کنورژن ہم لوگ کر کے دیتے تھے. اس بار ہم لوگ نے یہ طے کیا کیونکہ بہت ساری شکایتیں آتی, جو حاجی صاحبان ہمارے پیسے لے کے جاتے تھے وہ کہیں نہ کہیں گم ہو جاتے تھے, جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں, تو پھر بڑی انکنوینئنس ہوتی تھی. اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم لوگ نے اس بار SBI سے ٹائی اپ کر دیا, جو فوریکس کارڈ ان کو ایشو کرے گی. جی, تو اس بار ہر ایک حاجی کے ساتھ فوریکس کارڈ ہوگا, وہ اپنا جتنا پیسہ وہ اس کو نکالنا اتنا ہی, اور اگر وہ خرچہ نہیں کرتا وہاں پہ واپس آ کے وہ اپنے بینک سے پھر وڈرا کر سکتا ہے. اور اس بار ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے, اس بار انشورنس بھی رکھا گیا ہے ہر ایک
हाजी साहिबान को। पहले ऐसा इंश्योरेंस नहीं होता था, लेकिन इस बार हम लोगों ने इंश्योरेंस के भी प्रावधान रखे हैं। तो मैं ये मानता हूँ, और जो हमारे वैक्सीनेशन है वो ऑलरेडी हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा जो हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनको ऑलरेडी आदेश गया, और उन्होंने वैक्सीनेशन की सप्लाई हर एक हज कमेटी को दी है, स्टेट हज कमेटीज को। मैं ये मानता हूं जो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव भी है वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, और हर एक स्टेट हज कमेटी हर एक स्टेट की अपने अपने एंड पे काम कर रही है। जो भी बैक एंड, चाहे पिलग्रिम्स के लिए वैक्सीनेशन हो, या उनके पासपोर्ट कलेक्ट करना, या उनके लिए एम्बैकमेंट पॉइंट चूज करना, या उनके लिए डेट चूज करना, तो इसमें कहीं ना कहीं जो हमारी स्टेट हज कमेटीज है और जो सेंट्रल हज कमेटी है, ये दोनों म्यूचुअली काम करके अपने पिलग्रिम्स को और ज्यादा अच्छा सफर हो उसके लिए प्रयास कर रही है। नाज़रीन, जिस तरह से एजाज साहब ने अभी कहा कि जो मतलब रियाल के हवाले से बात कही जा रही है कि जो 2100 रियाल या वो दिए जाते थे, तथ मज यह चीज़ वन खास कत, चूंकि जनाब एजाज साहबन वन अत यहा बह वेसने कर सह यह चीज़ कि यह आव वन कि यहस युत यह फैसले निन आव कि यम रियाल दिन इन यम नसा इन यहस दिन यम हसा क्या SBI सह टाई अप कोर्मुत, यह आव वारियान जायन शोश त्रावन, यह आव वन कि न हज कमेटी ऑफ इंडिया न वन कर बंद पोस। मगर इसकी बाज़ाब्ता जो अभी यहां पे बात हुई कि जो ये पैसा दिया जाता था, जो ये रियाल दिए जाते थे, ये पैसा पहले हाजी ही वहां पे सबमिट करता था, आजिम ही सबमिट करता था। फिर वहां पे जब उन्होंने डिपॉजिट वो पैसा किया, फिर उसके बाद वो जो बाकी है वो रियाल की सूरत में उन पैसों को देते थे। मगर हमारा भी तजुर्बा है, हमने भी बाज़ाब्ता मतलब सफ़र किया है, तो सफ़र के दौरान जो हमने देखा, जैसा कि एजाज साहब ने कहा कि बहुत सारे ऐसे आजिम हैं कि सफ़र के हवाले से यम साथ ये सफ़र अख हाजी करान अमिस सठा जहनी अख दबाव त रोजान कि मे यह फ़र्ज अंजाम दिन, मे यथ जाय वातुन, मे हुत जाय वातुन, मे लगेज, मे बाकी चीज़। वाकई तौर वारियाहन सानन आजिमन यम जन यम रियाल यम रावान, यम अथ यवान किया। पत हालांकि बाज़ाब्त पे तम खतर काउंटर तह वुचने, पे तिमन बाज़ाब्त पोस दिन अगर कुछ जाए मतलब अम किस्म कह इशू आस। बट इस जन हज कमेटी ऑफ इंडिया सठा असल फैसलो यह कि युंद पोस आव बाज़ाब्त, यह सिक्योरिटी। तो एजाज साहब इसकी थोड़ी सी वजाहत चाहेंगे फिर से कि जो आपने कहा, क्या हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस फैसले को इसलिए किया कि इससे आजिम का पैसा जो है वो सिक्योर रहेगा? बिल्कुल, पहले तो सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमने शिकायतें आई, बहुत सारे, क्योंकि हमारा कंट्रोल रूम भी रहता है ना, मतलब जो जैसे हमारे हाजी साहिबान जाते हैं, कुछ हमारे डेप्यूटेशन पे भी जाते हैं, चाहे मेडिकल की टीम हो या फिर वहां पे जो आपस में कोऑर्डिनेशन की टीम हो, ऐसे कई सारी टीमें जाती है वहां पे। तो अक्सर ये शिकायतें आती है कि जो हमारे बुजुर्ग हाजी साहिबान होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपना पैसा खो देते थे, तो बड़ा दिक्कत का शिकार हो जाते थे फिर वहां पे, और वहां पे फिर उनको उनके लिए मतलब ना फिर से अरेंज करना वो एक चैलेंजिंग टास्क था। इसीलिए जो हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा जो माननीय मंत्री जी, जो हमारी स्मृति ईरानी जी है, ये पर्टिकुलरली उनका ही सोच थी कि भाई हम लोग क्यों पैसा ले लें अपने हाजियों से पहले और बाद में उनको फिर वापस देना है। तो उससे बेटर है कि हम लोग SBI जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उससे हम लोग टाई अप करें और वो फॉरेक्स कार्ड दे दे, ताकि जो हमारे हाजी साहिबान है जितना उनको पैसा खर्चा करना होता है वो अपना कार्ड से निकाले, अपना कार्ड से दे दे, और जो अगर कोई खर्चा भी नहीं करेगा वापस ही आके उसका जो पैसा है वो बिल्कुल 100% सेफ रहता है। नाज़रीन, ये अभी हमने बात की इस सिलसिले में कि जो हाजियों के सिलसिले में जो उनको पैसे दिए जाते थे या जो उनको सफ़र है, अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जिनकी तरफ ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है। सो ये चीज़ कि युस जन अस कत कर वुनुक तानत कि मतलब युस जन अत सफ़रस दौरान चाहे ट्रांसपोर्टेशन कत गई या चाहे हेल्थ केयर कत कर या युस जन सामान अमिस हाजियस में सत आसान अत सामानस मुतलिक क्या कर यह सवाल तहत गो जनाब एजाज साहब, मगर तम यम कथ हज वजाहत करें कि युस जन वन अमि पत यम साथ यह सफ़र शुरू गो 7 तारीख नेरन बाज़ाब्त पे सन आजिम येत पे यम वातन पन्निस यम वातन सफ़र करन यम शुरू, तो इसके बाद इनका बाज़ाब्ता वहाँ पर कुछ लोगों को वहाँ पे जाना है मदीना शरीफ, और फिर उसके बाद जब शेड्यूल चेंज होगा फिर मक्का शरीफ। तो अब सवाल ये है कि जो वहाँ पे मक्का शरीफ में जिस दौरान वहाँ पे हरम में जाते हैं हमारे आजिम, वहाँ पे गुमशुदगी के हवाले से बड़ा एक कठिन मामला रहता है। यानी रावान अगर फॉर एग्जाम्पल
بٲژ چھِ حظ یِم اگر پانَس سۭتۍ اکھ أکِس سۭتۍ کوآرڈِنیشن تھاوَن نہٕ یِم تہِ ہٮ۪کَن رٲوِتھ یعنی واریاہَن جایَن چھُ یہِ تہِ آمُت وٕچھنہٕ کہِ دۄیہِ تہِ چھِ آز یِم پَتہٕ یُس زَن چھُ حظ تِم چھِ پانہٕ ؤنۍ رلان حظ 3 دن کے بعد بھی پھر ملتے ہیں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے تو تَتھ سلسلس منٛز چھُ ییٚتہِ یِوان باضٲبطہٕ گۄڈَے اکھ تربیت دِنہٕ اکھ ٹریننگ دِنہٕ کس طرح کی تربیت دی گئی حج 2023 کے سلسلے میں اعجاز صاحب؟ دیکھیے جو ہمارے ٹرینرز تھے جو ہمارے خدامز تھے پہلے کیا ہوتا تھا ہم لوگ ان کو ٹریننگ کے لیے بامبے بلاتے تھے لیکن اس بار ہم لوگوں نے آن لائن ٹریننگ ان کے لیے پرووائڈ کی اور اس بار کا جو کرائٹیریا تھا اوور آل جو کرائٹیریا ہوتا ہے مطلب خادم الحجاج کے لیے انہوں نے پہلے حج کیا رہنا چاہیے تو وہ آلریڈی ایکسپیرینسڈ رہتے ہیں جو کل ملا کے 150 کے قریب حاجی رہتے ہیں جن کے ساتھ ایک خادم الحجاج رہتا ہے اور ساتھ میں جو آپ نے گمشدگی کی ایسے کئی بار ہوتا ہے ایسے ہم نے بھی دیکھا لیکن اس کے لیے ہم نے پراپرلی ایک کنٹرول روم رکھا ہوتا ہے جیسے ہمارے انڈیا سے جو حاجی جائیں گے وہ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں تو وہاں پہ مینا میں بھی ہمارے الگ سے کنٹرول روم رہتا ہے مکہ شریف میں بھی کنٹرول روم رہتا ہے اور مدینہ شریف میں بھی اور آج کل ہم لوگ ہماری ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم لوگ RDF ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں آج کل آج ہم لوگ ان کو ایک کڑا دیتے ہیں جو جس پہ سکین ہوتا ہے مطلب آپ نے دیکھا جیسے ہمارے ٹرین میں وہاں پہ سفر کرنا ہے میٹروز میں ان کے لیے کوئی ٹکٹ کچھ نہیں ان کو ایک ٹیگ دیا جائے گا ٹیگ دیا جاتا ہے وہ ٹیگ وہ ڈفرنٹ کلرز کا ہاں ڈفرنٹ کلر کوڈنگ میں رہتا ہے تو وہ استعمال کر کے اور آج کل ہمیں یہ بھی اتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو گئی کہ اگر اس ٹیگ کو ہم لوگ اسکین کریں گے ہمیں وہ لوکیشن بھی بتا دے گا کہ بھائی ان کی لوکیشن کہاں پہ ہے تو وہ جو پرانا والا سسٹم تھا بھائی حاجی صاحبہ کھو جاتے تھے ایسا وہ چیزیں مجھے لگتا ہے اب بہت کم ہو گئی ہے اور آج کل جو ٹیکنالوجیکل انٹرونشن ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ اس کو بھی سفل ہوئے ہیں اور سم کارڈز بھی ہم لوگوں نے اور سم کارڈز کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کریں حج کمیٹی آف انڈیا دوارا سم کارڈز بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں جب وہ وہاں پہ حج پہ پہنچتے ہیں. تو یہ کارڈز کہاں پہ دیے جائیں گے؟ یہ وہاں پہ یہ واپس جب وہاں پہ پہنچ جائیں گے تو وہاں پہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے. ان کے لیے آلریڈی فارم جو ان کا پاسپورٹ واسپورٹ ہوتا ہے وہ اس پہ جو سم کارڈ ہوتا ہے اس کے نام سے دیا جاتا ہے اور فری آف کاسٹ دیا جاتا ہے. ناظرین محترم یت کن اعجاز صاحبن ون کی بی کت آئی اس برو کن اس زن فار ایگزامپل ون آو کہ مطلب گمشدگی متعلق زن ون کہ کور نمبر ہسا ساروی کھت بڑ اخ کت یاد تھاون اگر سنس عازمس سفرس دوران یمو مز واریاہن جائن یہ چیز وچھنے جیسے کڈے کی بات کی گئی سہ کور دن تر پہ کیا لکھت آسان تر پہ کور نمبر لکھت آسان یا اگر اس وچھو کہ اس ٹرین ہند یہ دن تر پہ تہ کور نمبر لکھت کور نمبر اگر گۄڈنیتھٕچ کوشش کریں یہ کور نمبر زبان یاد تھونس اگر یہ زبان یاد ہو یہ سٹھا بہتر تہ اگر کن تہ جائے کانٛہہ تہ معاملہ گو کن تہ جائے آو ون یم زن تتہ مددگار آسان تمن وون کور نمبر ونتھ باضابطہ پہ امس عازمہ سن وچھنہ مدینہ شریفس مز کت جائے امس اکامڈیشن مکہ شریفس مز کت جائے اکامڈیشن میناہس مزن کت خیمس مز یا عرفاتس مز کت خیمس مز باضابطہ پہ پرٛٮ۪تھ جایہِ ہُنٛد أتھۍ کور نمبرس مز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ انفارمیشن آسان تو ضروٗرت چھِ ییٚمہِ کتھِ ہٕنٛز زِ یُس زن یہ کوٚر دِنہٕ یِوان چھُ حظ یہ چھُ سٮ۪ٹھاہ لٲزمی یہ تھاوو پانس سۭتۍ کارڈ چھُ دِنہٕ یِوان حظ یہ چھُ سٮ۪ٹھاہ لٲزمی یہ چھُ پانس سۭتۍ تھاوُن حظ. وۄنۍ چھِ بیٛاکھ اکھ کتھ حظ یِتھ کٔنۍ وننہٕ آو زِ سِم کارڈ یُس زن وننہٕ آو حظ کارڈ یی دِنہٕ یہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ اصل اکھ کوٗشش اکھ کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ سفرس پٮ۪ٹھ نیران چھِ حظ پتہٕ چھِ سٮ۪ٹھاہ کوٗشش یہِ آسان کہِ اَسہِ گٔژھ پننٮ۪ن مطلب یِم زن اَسہِ گرِکۍ چھِ حظ تِمن سۭتۍ گٔژھ کتھ گژھٕنۍ کہ یم وٲتۍ ٹھیک پٲٹھۍ اتھ سلسلس مز کیا کرن ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ حج کمیٹی آف انڈیا چاہے ییٚتہِ یا چاہے سفرس دوران یا چاہے تتہِ ایئرپورٹس پٮ۪ٹھ تۄہہِ سم کارڈ دِنہٕ یِن یا ییٚتٮ۪ن دِنہٕ یِن تہٕ تمہِ پتہٕ چھُ تمیُک ایکٹیویشنُک مرحلہٕ شروع گژھان حظ تہٕ ایکٹیویشن ییٚمہِ ساتہٕ تتہِ اتھ گژھان چھِ حظ تتھ منٛز چھُ یُس زن ویٖزا چھُ حظ ویٖزا ییٚمیُک فوٹو سٹیٹ آسان چھُ حظ یُس زن یۄہس سٮ۪ٹھاہ اکھ کتھ آیہِ کرنہٕ کہِ یۄہس آو یہِ ویٖزا آن لاین تہِ تھاوُن چھُنہٕ ضروٗری کہِ یہِ یِتھے کٔنٮ۪تھ آن لاین تہِ آو تھاوُن یہِ ویٖزا چھُ پانس نِش تھاوُن یہِ کارڈ چھُ تمہِ ساتہٕ ہاوُن یہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ویٖزا اتھس کٮ۪تھ آسہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ گژھِ أمِس یہِ ایکٹیویٹ حظ. تو یہ ویزا آن لائن جو خدمات ہے میں تھوڑی سی اور وضاحت چاہیں گے جو آپ نے اس سال یہ ایک پوائنٹ مجھے یاد آیا یہاں پہ تو جو ویزا بھی اب اویلیبل رکھا گیا آپ نے دیکھا نا پورے ورلڈ میں سب سے پہلا جو ویزا ہے وہ اپنے بھارت کا ہے جی جو ہمارے پلگرمز کا آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے بھارت کا سامان کس طریقے سے باقی دیشوں میں بڑھا ہے جی تو اس کے لیے میں ماننیہ پردھان منتری جی کو بھی بدائی دیتا ہوں کیونکہ ان کی انٹرونشن کے بنا جو ہمارا کوٹا تھا 1,75,000 شاید ہی نہیں آیا تھا کیونکہ پچھلے سال ہم لوگوں نے دیکھا 70,000 کے قریب ہمیں کوٹا ملا تھا لیکن اس بار اگر دیکھیں گے 1,75,000 کے قریب کوٹا ملا ہے. جو آن لائن ویزا ہے مطلب یہ بہت اچھی پہل ہے کیونکہ آن لائن آپ کا جو واٹس ایپ نمبر ہے آپ ڈائریکٹلی اس پہ بھی بھیج سکتے ہو آپ کے پاس اس کی کاپی رہتی ہے
اگر گاڈ فاربڈ کہیں پہ آپ کا پاسپورٹ کھو جاتا ہے یا کہیں پہ پاسپورٹ میں دقت آ جاتی ہے تو آپ کے پاس تب بھی وہ ریٹین رہتا ہے. میں یہ مانتا ہوں جس طریقے سے حج ایزی ہوا ہے, جس طریقے سے حج میں ٹرانسپیرنسی آئی ہے, جس طریقے سے حج آن لائن ہوا ہے, میں یہ مانتا ہوں یہ اپنے پلگرمز کی فیسلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے جی, اور جو ہماری حج پالیسی ہے اس بار, ہم نے 5 سال کے لیے جو اس بار حج پالیسی بنائی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, ہمارے پاس گورنمنٹ ڈسکریشنری کوٹا رہتا تھا, قریب 500 کے قریب سیٹیں رہتی تھی. اس میں پرائم منسٹر کے پاس 100 کے قریب سیٹس رہتی تھی اور حج کمیٹی آف انڈیا کے پاس 200 کے قریب سیٹیں رہتی تھی. اس بار ماننی پردھان منتری جی نے جب لاسٹ ٹائم سرنڈر کیا کوٹا, اس نے بولا کہ میری طرف سے ہم لوگ کسی کو ریکمنڈیشن نہیں کریں گے, اس کو جنرل ویٹنگ میں جو بندے ہیں ان کو دے دو. پھر ہم لوگ جو حج کمیٹی آف انڈیا کی جو ممبرس ہیں, جو ہمارے چیئرمین صاحب بھی ہے, پھر ہم نے بھی بیٹھ کے یہ نرنے لیا جب ہمارے پردھان منتری جی سرنڈر کر سکتے تو ہم لوگ بھی سرنڈر کر سکتے ہیں. ٹرانسپیرنسی ایک بالکل, کیونکہ حج پہ جانے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. اوورآل آپ کی میسج ہو کہ ہمارا وقت, میں یہ مانتا ہوں کہ حج کمیٹی آف انڈیا جس طریقے سے کام کر رہی ہے, جس طریقے سے پہل کر رہی ہے اپنے حاجیوں کے لیے, انشاءاللہ آنے والے سمے میں اگر اللہ نے چاہا ہم لوگ اور کوشش کریں گے اور امپروو کرنے کے لیے جہاں جہاں ہمیں دقتیں آتی ہوں گی. کچھ ایک چیلنج ہے لائک جو ہمارے فوڈ ہے, پاکستان ہم نے دیکھا وہاں پہ لاسٹ ٹائم جو پاکستان ہے یا ایران ہے یا باقی کنٹریز ہے, اس میں فوڈ کا ان کے پاس سارا پراپر ایک ارینجمنٹ رہتا ہے. وہی اگر ہم لوگ اپنی انڈیا کی بات کریں گے, ہمارے پاس فوڈ کے لیے آپشن وہاں پہ نہیں ہے. ہم نے کوشش کی تھی اس چیز کو بھی ایکسپلور کرنے کے لیے, بٹ انفارچونیٹلی اس سال ہم لوگوں نے اس کے لیے ایکسپلور کیا تھا, بٹ ہم لوگ کامیاب نہیں ہو پائے. لیکن آنے والے سمے میں آپ اطمینان رکھیں, جو بھی بیسک فیسلٹیز ہوں گے, کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے دیش میں اتنے سارے کلچر ہے, اتنے سارے گروپس کے لوگ ہیں. ساؤتھ میں اگر آپ دیکھو گے اس کا فوڈ کلچر الگ ہے, کشمیر کا الگ ہے, آسام کا الگ ہے, تو اسی لیے بڑا ایک ٹف چیلنج رہتا ہے. وہی اگر ہم لوگ انڈونیشیا کے حاجیوں کی بات کریں گے, پاکستان سے یا ایران سے, ان کا جو فوڈ کلچر رہتا ہے کامن رہتا ہے, تو ان کا وہ ان کے لیے کوئی دقت نہیں ہے. اگر ان کے پاس, اور کوٹا بھی اتنی بڑی کنٹری نہیں ہے جہاں ان کے پاس 10,000 15,000 سیٹیں ہوتی ہے تو وہ لوگ آرام سے اکوموڈیٹ کر پاتے ہیں. لیکن ورلڈ میں اگر ہم لوگ دیکھیں گے 1,75,000 جو عازمین ہیں ان کے لیے کھانا پرووائڈ کرنا ابھی ہمارے لیے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ٹف ہے, لیکن آنے والے سمے میں اس چیز کو بھی خیال میں رکھ کے اس کو بھی ٹھیک کیا جائے گا. انجینئر اعجاز حسین صاحب, آپ نے دوردرشن کیندر سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دیا اور یہ امپورٹنٹ جانکاری دے دی. حج 2023 کے سلسلے میں آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت دھنیہ واد. ناظرین محترم, تہند سٹھا شکریہ. تو یم زن ون عظم 2023 حجس پہ گھن جموں کشمیر پہ بیاکھ اکھ کت یژھا ون, خاص کت اکھ کہ اگر کھانا بیمار آس, اگر کنس دوا ست تھاون آس, یہ دوا کر یہ 3 چیزن مز ڈیوائڈ, اکھ یہ اکس بیگس مز تھاون, بیہن یہ بیس بیگس مز تھاون, تو بیاکھ اکھ حصہ یہ ہینڈ بیگس مز تھاون. اگر اکھ بیگ بند گو بیس مز روز, بیاکھ گو تو بیس مز روز. اگر دشوے بیگ کن 2 دہن میل نہ ہینڈ بیگس مز آس دوا ست. یہ تمن چیزن خاطر یم امپورٹنٹ امس حاجیس خاطر یا عازمس خاطر. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.